صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہیں، جس میں ہم آپ کے سامنے نصیحت آموز ایک حکایت سناتے ہیں۔ ویسے اس حکایت میں نصیحت کے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں، ہم ان بہت سارے نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس نصیحت پر عمل کرنے کے لیے کچھ ترغیبی مدنی پھول ہوتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام کروں، درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمیں اپنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں جگہ جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے لیے بہت پیاری پیاری حکایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس حکایت سے کیا سبق ملتا ہے وہ بھی آپ نے تحریر کیا ہے۔ ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ نے اس پر نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا فرمایا وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ بڑے توجہ کے ساتھ میں اس حکایت کو سنیے گا، بڑی دلچسپ اور نصیحت آموز حکایت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے۔ ان 3 جانوروں میں ایک شیر تھا، دوسرا بھیڑیا تھا اور تیسری لومڑی تھی۔ یہ تینوں شکار کرنے کے لیے نکلے اور ان تینوں نے ایک ایک جانور شکار کیا۔ شیر نے الگ، بھیڑیے نے الگ اور لومڑی نے الگ شکار کیا۔ شیر نے بھینس کا شکار کیا، بھیڑیے نے ہرنی کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ جب یہ تینوں شکار کر کے واپس آئے اپنے شکار کے ساتھ، تو تینوں نے اپنے اپنے شکار ایک جگہ رکھ دیے۔ شیر بھیڑیے کی طرف متوجہ ہوا، بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بھیڑیے، ہم کھانے والے بھی 3 ہیں اور جن جانوروں کا ہم نے شکار کیا وہ بھی 3 ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ان تینوں کی تقسیم کاری کرو، کون کیا کھائے گا؟ شیر چونکہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس نے بھیڑیے کو حکم دیا کہ جانور بھی 3 ہیں جس کا شکار کیا گیا اور کھانے والے جانور بھی 3 ہیں، تم ان جانوروں کی تقسیم کاری کرو کہ کون سا جانور کون سا شکار کھائے گا۔ بھیڑیا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بھی کوئی تقسیم والا مسئلہ ہے؟ جو آپ نے شکار کیا ہے وہ آپ کھائے، یعنی بھینس آپ نے شکار کی ہیں، آپ بھینس کھائے۔ میں نے شکار میں ہرن مارا ہے تو میں ہرن کھاؤں گا۔ لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا ہے تو وہ خرگوش کھائے گی۔ اس پر بادشاہ کو یعنی شیر کو بھیڑیے کی یہ تقسیم پسند نہیں آئی اور اس نے زور سے بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور ایک ہی وار میں بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ بھیڑیا موت کے گھاٹ اتر گیا اور پھر شیر کہنے لگا کہ بادشاہ کو تقسیم سکھائے گا، شیر کے سامنے تقسیم کرے گا اور اس میں بھی اپنا حصہ نکالے گا۔ یہ کہنے کے بعد بادشاہ جو ہے یعنی شیر جو ہے وہ اب لومڑی کی طرف متوجہ ہوا، روئے سخن لومڑی کی طرف کیا
اور لومڑی کو کہنے لگا کہ لومڑی تم بتاؤ کسے کیا کھانا چاہیے۔ اب کھانے والے دو رہ گئے اور شکار جو کیا گیا جسے اب کھانا ہے وہ 3 جانور ہیں۔ تو اب تم تقسیم کاری کرو کہ ہم میں سے کون کیا کھائے گا۔ چونکہ لومڑی اپنے سے پہلے یہ تقسیم کس طرح کی جائے یہ سوال بھی سن چکی تھی، اور اس کا جواب جو بنتا تھا وہ بھی سن چکی تھی، اور اس جواب پر ملنے والا نتیجہ، اس جواب پر ملنے والی سزا بھی دیکھ چکی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، تقسیم کی کون سی حاجت ہے؟ بھینس بھی آپ کی، ہرن بھی آپ کا، خرگوش بھی آپ کا، چونکہ آپ بادشاہ ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے گا کہ ابھی چونکہ شام کا وقت ہے تو آپ ہرن تناول فرما لے، پھر کل جب صبح ہوگی تو آپ خرگوش سے ناشتہ کر لیجئے گا، اور جب دوپہر کا وقت آئے گا تو دوپہر میں چونکہ بھوک زیادہ ہوتی ہے تو آپ بھینس کھا لیجئے گا۔ بات پوری ہوئی۔ اب یہ شیر لومڑی سے پوچھنے لگا کہ لومڑی یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی اچھی تقسیم کہاں سے سیکھی؟ ایسی پیاری تقسیم کرنا تمہیں کس نے سکھایا؟ تو لومڑی فوراً کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں نے یہ تقسیم بھیڑیے کے انجام سے سیکھی ہے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، واقعہ اور یہ حکایت اپنے اختتام پہ پہنچی۔ اس مختصر سی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت نے بہت سارے سبق ہیں، اور ایک بہت بڑا سبق جو ہمارے سامنے رکھا وہ سبق یہ ہے کہ لومڑی ایک جانور، اس کے باوجود اس نے بھیڑیے کے انجام سے یہ نتیجہ لے لیا کہ جو راستہ بھیڑیے نے اپنایا اگر وہی راستہ میں بھی اپناؤں تو میرا بھی حال وہی ہوگا جو بھیڑیے کا حال ہوا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ تجھ سے پہلے اس دنیا میں کس کس طرح کے لوگ آئے، کیسے کیسے ناز و نعم میں پلنے والے، کیسے کیسے کر و فر والے، اور وہاں اگر تو امم سابقہ کی طرف متوجہ ہو تو قوم عاد اس دنیا میں آئی، قوم سمود اس دنیا میں آئی، اصحاب مدین اس دنیا میں آئے، قوم لوط اس دنیا میں آئی، کتنی اقوام اس دنیا میں آئی اور کس کس قوم کا کیا کیا انجام ہوا۔ اے انسان، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں، فرما بردار کس طرح اجر و ثواب کے حقدار ہوئے، اور کس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و رفعت عطا فرمائی، اور نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ اے انسان، ساری کی ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لومڑی جانور ہو کر اپنے سے پہلے والے جانور کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئی، نصیحت حاصل کر لی، اور تو انسان ہو کر اپنے سے پہلے کتنی قومیں اس طرح کی دنیا میں آئی، ان کا انجام بھی تیرے سامنے آیا، ان کے حالات و واقعات بھی تجھے بیان کیے گئے، لیکن تو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے، سوچ لے، جائزہ لے لے کہ تو اچھا یا تجھ سے وہ جانور اچھا جو دوسرے کے انجام سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اے FGN چینل کے ناظرین، حکایت اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سبق آموز کلمات ہم نے سنے۔ واقعی بات ایسی ہی ہے کہ آج ہمارے سامنے بہت سارے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جن میں سے ہم کسی کو نہلاتے ہیں، کسی کو کفن پہناتے ہیں،
کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، ان ساروں نے جس طرح زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کبھی ہم غور نہیں کرتے، یہ کبھی احساس نہیں پیدا کرتے کہ کل یہ سبھی کچھ میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے سارے منصوبے، ان کی ساری پلاننگز دھری کے دھری رہ گئی اور یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آج میں بھی دنیا کے لیے بڑے منصوبے بنا چکا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا ہی آئے گا کہ میں اپنے منصوبوں کو پورا کرنے سے پہلے ان لوگوں کی طرح اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جس طرح لومڑی نے اپنے سے پہلے والے کے انجام سے نصیحت حاصل کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سے پہلے اس دنیا سے گزرنے والے لوگوں کے انجام سے نصیحت حاصل کریں۔ جی ہاں، یہ نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی نصیحت حاصل نہ کرے اور ان لوگوں کی طرح ہی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے، اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر وہی اس سے پہلے اس دنیا سے جانے والے اسے قبر میں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، تو چاہتا تو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے اپنے سے پہلے مرنے والوں سے نصیحت اور عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ تو نے کیا نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو کس طرح لوگ اٹھا اٹھا کر قبروں میں پہنچا چکے؟ میرے پیارے پیارے اور FGN چینل کے ناظرین، واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے جو پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو ہم سے پہلے موت کا شکار ہوئے، یہ ہمارے لیے ایک خاموش مبلغ کی طرح ہیں۔ یہ اپنی موت کے ذریعے ہمیں ایک میسج دیتے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ یعنی آج میں آگے جا رہا ہوں، ان قریب کل میرے پیچھے تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، موت اور اس کے بعد والے معاملات سے جو صحیح معنوں میں آگاہ ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ قبر و آخرت کی تیاری میں لگتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا ذہن، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سے نصیحت حاصل کرنے کا ذہن، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو گویا مسافر ہو یا راہ چل رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ سامان کر لو۔ اے FGN چینل کے ناظرین، ایک حکایت جو آپ نے سنی، اس سے نصیحت کیا ملی وہ بھی آپ نے سنا۔ مختصراً ایک جملے میں اگر اس نصیحت کو عرض کروں تو وہ یہ کہ ہمیں اپنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ دنیا میں تادیر رہنے کی امید باندھ کر بہت سارے منصوبے بنا کر اسے پورا نہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ میں اگر لمبی امیدیں بندھاؤں اور بہت سارے پلاننگز کر کے رکھوں، ہو سکتا ہے کہ میں ان پلاننگز کو پورا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاؤں، اور پھر موت کے بعد والے معاملات کی اگر میں نے دنیا میں کوئی تیاری نہیں کی تو کہیں موت کے بعد قبر و حشر میں پھنس نہ جاؤں۔ اس لیے اپنے سے پہلے مرنے والے جنہوں نے قبر و آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ان سے نصیحت حاصل کرے کہ انہیں اب تیاری کرنے کا موقع نہیں، جو کیا ہے اب اس کے مطابق جزا و سزا وہ پائیں گے۔ میرے پاس وقت ہے، میں اس وقت سے اپنی قبر و آخرت کے لیے کچھ سامان کر لوں، میں اپنے ان وقت سے اپنے لیے اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عبادت کر لوں۔ نصیحت حاصل کیجیے۔ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ ایک حکایت، ایک نصیحت کا وقت اب پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت عنوان